تو اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سعودی ارامکو کا لائف سیونگ رول نمبر 4، یوز ریکوائرڈ فال پروٹیکشن ایکوپمنٹ وین ورکنگ ایٹ ہائٹ۔ جب ہم زمین سے اپ لیول پہ کام کریں گے اور اگر ہماری ہائٹ زمین سے 1.8 میٹر ہوگی، اگر ہم ٹمپریری اسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے گرنے کا خطرہ ہوگا۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے، اس کے سیویرٹی لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں فل باڈی پروٹیکشن کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں ہائٹ سے گرنے سے بچانے کے لیے فال پروٹیکشن ایکوپمنٹ یوز کرنا مینڈیٹری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ اب فال پروٹیکشن سسٹم یوز کرنے کے لیے سپروائزر کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور ورکر کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی، تمام ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ بات کریں سپروائزر کی رسپانسبلٹی کی، تو سب سے پہلے سپروائزر نے کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ کام اس ٹمپریری اسٹرکچر پہ یا اس ان پروٹیکٹڈ سائٹ پہ جانے کے علاوہ کرنے کا کوئی اور آپشن نہیں ہے، تبھی ہم وہ کام پروسیڈ کریں گے۔ اگر ہم ایلیمینیشن سبسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے تو سپروائزر کی رسپانسبلٹی ہے انشور کرنا کہ آپ کا ورکنگ پلیٹ فارم کام کے لیے سیف ہونا چاہیے۔ آپ نے جو ورک ایٹ ہائٹ کرنا ہے اس کے لیے تمام سیفٹی پریکاشنز پورے ہونے چاہیے۔ سپروائزر کی رسپانسبلٹی ہے کنفرم کرے کہ پراپر سوٹیبل فال اریسٹ سسٹم یا ایکوپمنٹ وہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے، گڈ کنڈیشن میں ہونا چاہیے، تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہونی چاہیے، کلر کوڈنگ ہونی چاہیے، سائز پراپر ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے فٹ ٹو یوز ہونا چاہیے، اور ایٹ دا اینڈ تمام جو فال پروٹیکشن ایکوپمنٹس ہیں، سسٹم ہے، پروسیجر ہیں، فالو کروانا بھی سپروائزر کی پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی اور سلوشن نہیں ملے گا تو ہم نے ورک ایٹ ہائٹ پہ کام کو سیفلی سے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو گرنے سے بچانے کے لیے فال اریسٹ سسٹم لازمی امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ورکر رسپانسبلٹی کی، ورک ایٹ ہائٹ کرتے ہوئے ورکرز کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو ان میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی، آتھرائزیشن ہونی چاہیے، ورک ایٹ ہائٹ کا سرٹیفکیٹ پرمٹ ہونا چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، جو ان پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو گارڈ ریل کے ساتھ سے سیکیور کیا جانا چاہیے۔ مین ٹو سے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، ورک ایٹ ہائٹ کے ایریا کو ایکسیس کرنے سے پہلے ویژول انسپیکشن کرنا ورکر کی پرائمری رسپانسبلٹیز ہے۔ انہیں نالج ہونا چاہیے کہ ہمارے اس ایریا میں کون سا ٹائپ کا فال اریسٹ ایکوپمنٹ یوز ہوگا، ہماری ہارنس یوز ہو رہی ہے تو اینکر پوائنٹ کیا ہوگا، لائف لائن ہو سکتی ہے، ہمارے پاس فکس پوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ ایز پر ورک ریکوائرمنٹ اینڈ ایریا کنڈیشن، ورکر کو کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جب ہم ہائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو فل باڈی ہارنس پہن لینا کافی نہیں ہوگا، اس کو پراپرلی ٹائی ان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو وہ پروٹیکشن پرووائڈ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے جب بھی اپنی فل باڈی ہارنس ویئر کرنی ہے، آپ نے اس کو ڈیٹیل سے انسپیکٹ کرنا ہے، کہیں سے ویئر ٹیئر نہیں ہونی چاہیے، ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے، تھرڈ پارٹی انسپیکشن ویلڈ ہونا چاہیے، کلر کوڈنگ ہونی چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ ورکر کی رسپانسبلٹی ہے، اگر آپ کی ورکنگ کنڈیشن سیف نہیں ہے، جیسی ایگریڈ تھی ویسی نہیں ہے، یا کچھ موڈیفیکیشن چینجز ہو رہی ہیں، اسکیفولڈنگ موڈیفائڈ ہو چکی ہے، آپ کام کو سٹاپ کرنے کے اتھرائزڈ ہیں۔ جب تک آپ کی ورکنگ کنڈیشن انوائرمنٹ سیف نہیں ہوگی تب تک کام سٹارٹ نہیں کریں، ادروائز آپ اپنے آپ کو کسی بھی انوانٹیڈ ان پلان ایونٹ میں انوالو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں لائف سیونگ رول نمبر 4 آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا۔ نیکسٹ لائف سیونگ رول کے لیے چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن دبانا نہ بھولے گا۔ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔